अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट टू टॉक अबाउट। बहुत सारी चीज़ें जो कि हो रही हैं क्रिकेट की दुनिया में हो रही हैं, अच्छी खबरें आ रही हैं क्रिकेट की तरफ से, फिर और बहुत सारी चीज़ें हॉकी के हवाले से, सारी डिस्कशन होगी आज यहाँ गेम सेट मैच पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। एंड या सवेरा, एज दिस से there is never a dull day in Pakistan. पाकिस्तान में कभी भी कोई डल डे नहीं होता, और ये बात शायद आजकल स्पोर्ट्स पे भी अप्लाई हो रही है, बिकॉज हम रोजाना सोच रहे होते हैं आज क्या बात करेंगे, लेकिन बाय इवनिंग वी हैव गॉट सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट कि जब प्रोग्राम खत्म हो रहा होता है हम कहते हैं यार ये भी बात कर लेते, ये भी कर लेते। तो बहरहाल जी, हमेशा की तरह आज भी हमारे पास बहुत सारी बातें करने को है, लेकिन हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं हम विद सम हेडलाइंस। हमारा सेगमेंट होता है व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, एंड ओवर टू सवेरा जी। तो क्या हो रहा है स्पोर्ट्स में? वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत हम्बल होते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, हम्बल होना चाहिए, मगर जब आपको फॉर ग्रांटेड कोई लेने लगे तो फिर आपको ना अपना वो दिखाना चाहिए कि आप में भी कोई दम है और आपको कोई ऐसे फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। उसी तरह कुछ हुआ था जब न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा पाकिस्तान किया और उसके बाद एक मेयर थ्रेड जिसके कोई सर पैर नहीं था, कुछ नहीं था, और छोड़ के न्यूजीलैंड की टीम चली गई। सो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वो दौरा पाकिस्तान को अधूरा छोड़कर जो गए थे उसमें बोर्ड ने जो है वो पीसीबी को हर्जाना भरा है न्यूजीलैंड बोर्ड ने, और साथ ही साथ पाकिस्तान में इजाफी मैचेस खेलने की हामी भी भर ली है। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक कीवीज ने होटल बुकिंग, सिक्योरिटी, मार्केटिंग, ब्रॉडकास्टिंग की मद में मिलियंस डॉलर का हर्जाना अदा किया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम गुज़िश्ता साल सितंबर में जो कि सिक्योरिटी का बहाना की वजह से वतन लौट गई थी वापस, उसका उनको जो है वो एहसास हो गया। और साथ ही साथ पीसीबी ने जो है अक्टूबर में, न्यूजीलैंड के बोर्ड ने पीसीबी को ऑफर की थी अक्टूबर में ट्राई नेशन सीरीज़ खेलने के लिए, जिसका हमने कल आप लोगों से व्हाट्सएप में जिक्र भी किया था। तो इवेंचुअली पीसीबी ने इस सीरीज़ की दावत को जो है वो मंजूर कर लिया है, विच मीन्स न्यूजीलैंड, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान की सीरीज़ हमें वर्ल्ड T20 से पहले होती हुई नजर आई। बिग विन इंडीड फॉर पाकिस्तान। दिस इज कॉम्पनसेशन लेना किसी दूसरे बोर्ड से इतना आसान नहीं है, और सवेरा इसकी कोई इतनी ज़्यादा वो भी नहीं मिलती है। इस पर मजीद हम बात करेंगे आगे चल के प्रोग्राम में, लेकिन चलें जी बात करते हैं पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट के हवाले से, विमेन क्रिकेट के हवाले से। कल हमने बताया था कि टीम का ऐलान हुआ था। आज श्रीलंकन टीम कोलंबो से कराची पहुँच गई है, और यहाँ पर याद रहे श्रीलंका की जो टीम है वो एक लिमिटेड ओवर्स की सीरीज़ खेल रही होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसका आगाज़ 24 मई से साउथ एंड क्लब के साथ जो क्रिकेट स्टेडियम जो मुतसिल है DHA कराची में, वहाँ से हो रहा होगा। याद रहे जी, इस सीरीज़ में 3 T20s और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस शामिल हैं। हॉकी की बात करें तो पाकिस्तान हॉकी की मुसलसल हम आपको अपडेट्स दे रहे थे। पहले भी ख्वाजा जुनैद भी हमारे पास आए थे, उमर भुट्टा भी हमारे पास आए थे, बट अब जब हम एशिया कप की बात करते हैं तो एशिया कप हॉकी में शिरकत करने के लिए कौमी टीम लाहौर से जकार्ता रवाना हो चुकी है। उमर भुट्टा की क़यादत में पाकिस्तान की नौजवान टीम एशिया कप में हिस्सा लेगी। इवेंट 23 मई से इंडोनेशिया में जकार्ता में शुरू होगा। इवेंट की 4 टॉप टीमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। पाकिस्तान को अपने पूल में इंडिया, जापान, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के खिलाफ मैचेस खेलने होंगे। पाकिस्तान को भारत और जापान में से किसी एक टीम को शिकस्त देना लाजमी। Good luck to Pakistan hockey team. Very bad news coming from athletics, और हम of course रमज़ान से पहले जो है वो अरशद नदीम के ट्रैवल्स को फॉलो कर रहे थे। We were taking up the matter with the athletics federation and all। अरशद नदीम जो है वो साउथ अफ्रीका गए। पाकिस्तान के हम यहाँ पे of course जैवलिन थ्रोअर नेज़ाबाज की बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका में वो ट्रेनिंग करने गए, बट वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ देयर इज़ दैट उन्होंने इंजरी का वो शिकार हुए हैं, एंड दिस डजंट लुक लाइक नॉर्मल इंजरी, सिवियर इंजरी लगती है। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन ने ये ऐलान किया है कि उनकी इस इंजरी के इलाज के लिए उनको लंदन भेजा जाएगा, और बज़ाहिर इस वक्त ये लग रहा है कि अगस्त में होने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं बर्मिंघम में, अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान की मेडल की एक सॉलिड होप थे,
وہ ان گیمز میں شرکت نہیں کر رہے ہوں گے. سو ویری بیڈ نیوز دیئر فار پاکستان. بالکل, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ اور ڈیٹیل میں بھی بات کر سکیں اور اس پہ جو ہے کسی کا پوائنٹ آف ویو اور کسی سے بات کر سکیں ایتھلیٹک فیڈریشن سے جو ریلیٹڈ ہو. ایبسلیوٹلی. اور جاتے جاتے فٹ بال کی یہ خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپ میں جو ٹاپ کلب فٹ بال ٹورنامنٹ ہوتا ہے چیمپئنز لیگ, جس کا فائنل تو ابھی ہونے میں کچھ ٹائم ہے, لیکن جو سیکنڈ ٹیئر کا فٹ بال ٹورنامنٹ ہوتا ہے جس کو یوروپا لیگ کہا جاتا ہے, اس کا فائنل کل کھیلا گیا. بہت دلچسپ سنسنی خیز فائنل تھا یہ بٹوین فرینکفرٹ اینڈ گلاسگو رینجرز. گلاسگو رینجرز 40 سال میں پہلی بار ان کے پاس اپرچونٹی تھی کہ وہ یورپ میں کوئی ٹورنامنٹ اپنے نام کرتے. however very unfortunate for them, penalty shoot outs میں وہ یہ ہار گئے مقابلہ, اور فرینکفرٹ کی ٹیم جو ہے وہ یوروپا لیگ جیتنے میں کامیاب ہوئی. پینلٹی شوٹ آؤٹس میں اس کا فیصلہ ہوا, اور سابق آرسنل مڈ فیلڈر ایرن ریمزی, ان کا تعلق ویل سے ہے, ہی مسڈ آؤٹ آن دیٹ کروشل پینلٹی, اور فرینکفرٹ نے یہ فتح کی اپنے نام. یاد رہے جی, ابھی چیمپئنز لیگ کا فائنل رہ گیا ہے جس میں ریکارڈ ہولڈر ریٹ کا مقابلہ لیورپول کے ساتھ ہوگا. سو دیٹس اٹ ان واٹس اپ ان اسپورٹس. بالکل جی. سو عدیل, جب ہم نیوزی لینڈ کی ٹیم کی بات کرتے ہیں اور نیوزی لینڈ بورڈ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے. مطلب جس طرح آئی وڈ سے وی نیڈ ٹو اپریشیٹ پاکستان کرکٹ بورڈ, وی نیڈ ٹو اپریشیٹ رمیش راجہ, جس طرح رمیش راجہ صاحب نے اس پورے سینیریو کا ہینڈل کیا تھا. بیکاز جس طرح وہ کہتے ہیں نا, جیسے ہی انہوں نے بورڈ سنبھالا تو گنجے ہوتے ہی جیسے اولے پڑ جاتے, وہ والا حساب ہوا ان کے ساتھ. نیوزی لینڈ کی ٹیم نے ٹور کیا, ٹور کے لیے آئی بھی. جس دن میچ کھیلا جانا تھا اس کی صبح سب کو پتا چلا, ہم سب کو, کہ نہیں جی دے ناٹ پلینگ اینڈ دے ول گو بیک ٹو دیئر کنٹری. سو ایک بہت عجیب سا سینیریو, بہت عجیب سی سچویشن بن گئی تھی. بٹ دین نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی. بٹ رمیش راجہ کا جو جس طرح کا رد عمل رہا اس پہ, ان کو پتا تھا ہی نیڈس ٹو بی ویری فرم اباؤٹ اٹ, اور ہی کیپٹ ہز فٹ ڈاؤن, اور انہوں نے بہت زیادہ غصے کا اظہار کیا. ساتھ ہی ساتھ پھر وہ, اگر میں کہوں ریپل ایفیکٹ میں, انگلینڈ کا بھی ٹور جو ہے اسی کی وجہ سے پوسٹ پون ہوا, کینسل ہو گیا, پھر آگے بڑھ گیا. سو جس طرح کا بیہیویئر رمیش راجہ نے رکھا, مجھے لگتا ہے دیٹ واز اسپاٹ آن, بیکاز اس کا ہمیں آج ایسا دکھا ہے کہ شاید اس کا پھل ہمیں ریٹرن ہے. سویرا, میرے خیال سے ہم کوئی اتنے ہائپر ایکٹیو قسم کے چیئرمین سے یوز ٹو نہیں تھے. اگر آپ پچھلے جائیں تو پھر دیکھیے جی, احسان مانی, کیونکہ زیادہ تر پاور چیف ایگزیکٹو آفیسر کو ٹرانسفر ہو چکی تھی. ایون محمد وسیم خان ہی wasn't that hyper active, بہت پولائٹ اور بڑے ایجوکیٹڈ اور بڑے سلجھے ہوئے آدمی دکھتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز کہ رمیش راجہ سلجھے ہوئے آدمی نہیں ہے. میں صرف آپ کو I'm just taking you through کہ نجم سیٹھی صاحب ہوتے تھے, generally a very calm character and all. رمیش راجہ کے جو کامنٹس تھے آفٹر دا پوسٹ پونمنٹ اینڈ دا کینسلیشن ان فیکٹ آف دیٹ سیریز, اس سے ہم بھی تھوڑے سے ہوئے تھے. ہم نے کہا یار یہ اوور ری ایکٹ کر رہے ہیں. شاید میرے خیال سے آئی تھنک وہ جو ہم پاکستانیوں کا ایک پچھلے کوئی 10-12 سال سے وہ جو اپنے اوپر ایک سیلف پٹی والا ایلیمنٹ تھا کہ یار ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی ایسا, اپنی تو کوئی ویلیو نہیں ہے, ملک میں تو خوش ہو جائیں, چھوٹی سی بی ٹیم میں سی ٹیم میں بھیج رہے ہیں, مصیبت بھائی بلے بلے کر رہے ہیں. لیکن رمیش راجہ کو یہاں پہ ایکشن تھا. I think that has given dividends, اور اس میں جو بہت اچھی بات ریمبو, اور دیکھیے آپ نے بالکل, I think سویرا you were spot on. میں شاید اس وقت سے یہ بات بول رہا ہوں بیکاز ہمارا پروگرام بھی یہ چل رہا ہے. نیوزی لینڈرز آر گڈ گائز, یہ اچھے لوگ ہیں جو لوگ نیوزی لینڈ کے کیویز کے ساتھ انٹریکٹ, میں کرکٹ ٹیم کی بات نہیں کر رہا, میں پیپل ان جنرل کی بات کر رہا ہوں. They are good people, they had certain apprehensions جس کی وجہ سے وہ نہیں آ پائے, but the great thing is that they are paying the compensation. They have invited Pakistan to play in a tournament before the World Cup, اور نیوزی لینڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایکسٹرا میچز بھی کھیلنے کو تیار ہے ان پاکستان. مزید بات کرنے کے لیے ہمارے بہت ہی ویل انفارمڈ سما کے کورسپونڈنٹ عبد القادر خواجہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہیں. السلام علیکم قادر. وعلیکم السلام عدیل. جی قادر, کیا خبریں ہیں؟ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے اپنی غلطی تسلیم تو پہلے کر لی تھی مگر اب اس کا ہرجانہ بھی بھر دیا.
देखिए सवेरा रिकॉल करता चलूं तो गुज़श्ता साल सितंबर में मैं भी वहां पर मौजूद था रावलपिंडी में, जबकि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, शेड्यूल था सारा, सिक्योरिटी भी लग चुकी थी, सारा कुछ हो चुका था। अचानक से जो है वो जो मैच का टाइम है वो लेट होता जा रहा था, तो हमने पता करने की कोशिश किया तो होटल में जो है वो बसों में बैठ चुके थे पाकिस्तानी प्लेयर्स, लेकिन अचानक उनको वापस उतार लिया गया और उसके बाद ये तमाम सिनेरियो क्रिएट हुआ। न्यूजीलैंड टीम अचानक वापस चले गई और उसके बाद पाकिस्तान के जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, उन्होंने भी न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता करने की कोशिश की। वसीम खान काफी कोशिश करते रहे लेकिन कुछ नहीं बना और न्यूजीलैंड टीम वापस चलेगी, जिसके बाद क्रिकेट हलकों में काफी जो है वो तशवीश की लहर दौड़ पड़ी थी। काफी जो साबिक क्रिकेटर्स थे वो भी तनकीद का जो है वो निशाना बना रहे थे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को। खास तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जब चेयरमैन थे रमीज राजा, उन्होंने काफी सख्त मौकफ अपनाया था और उन्होंने ये तमाम तर जो बोर्ड से उनको बयान दिया था अपना और मौकफ रिकॉर्ड करवाया था कि अगर पाकिस्तान टीम जो है उसको मेजबानी नहीं कर सकती अपने मुल्क में तो वो कहीं न्यूट्रल जगह पर जाकर नहीं खेलेगी, जो कि उनका बयानिया आज दुरुस्त हुआ है और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने उसका अजाला पे किया है। तमाम सिक्योरिटी जो खर्चे आए हैं, अखराजात आए हैं, उसके बाद जो होटल्स की आई है बुकिंग, उसके अखराजात आए हैं, तमाम तर जो लॉजिस्टिक अखराजात थे, ब्रॉडकास्टिंग के अखराजात थे, वो मिलियंस ऑफ डॉलर पे किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो ये बड़ी अचीवमेंट है रमीज राजा की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम उन ओहदेदारों की जो इस सब काविशों में मुलव्वस मसरूफ थे। और इसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड ने आखिर घुटने टेके। उसके बाद अब ये है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड न सिर्फ ताल्लुकात बहाल करना चाहता है बल्कि आइंदा बर्स जो है वो मई में जो 3 जो वनडे थे और 2 टेस्ट शेड्यूल थे ऑलरेडी सितंबर में रावलपिंडी में, वो अब वो तो खेले जाएंगे। उसके बाद 10 मैचेस जो व्हाइट बॉल सीरीज के हैं, 5 वनडे और 5 T20, वो अजाफी खेले जाएंगे पाकिस्तान में। तो ये बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानियों के लिए, बड़ी अच्छी बात है और खबर है, खुशखबरी है कि जो शायकीन क्रिकेट है वो इस काफी लंबी सीरीज से महसूस हो जाएंगे। जबकि देखा जाए तो न्यूजीलैंड जब अचानक दौरा छोड़ के गया था उसके बाद इंग्लैंड ने भी इसी तरह मौकफ अपनाया था और इंग्लैंड भी पाकिस्तान नहीं आया था, जिसके बाद अब इंग्लैंड भी आने को तैयार है और इसी साल पाकिस्तान का दौरा भी करेगा। तो आप ये देखें कि बड़ी अच्छी अचीवमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, इसका क्रेडिट रमीज राजा को जरूर देना चाहिए जिनकी काविशें जो हैं वो रंग लाई हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इजाफा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बैंक अकाउंट में भी। एब्सोल्युटली, बिल्कुल न्यूजीलैंड एक दुनिया की टॉप टीम्स में से है, हर फॉर्मेट में ज़बरदस्त खेल रहे हैं, तो एक अच्छी डिसेंट सीरीज़ हमें देखने को मिलेगी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। कादिर, रमीज पर से प्रेशर कुछ कम होगा इसकी वजह से, बिकॉज एक बड़ी अचीवमेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि हमारे पास कोई प्रेसिडेंस भी ऐसी है जहाँ पे किसी बोर्ड ने हमें कोई कॉम्पनसेटरी अमाउंट, कोई ज़र तलाफ़ी जो है वो अदा किया हो। रमीज राजा के हवाले से सियासी कुछ बयानात अभी 2 दिन पहले आए थे, तो आपको लगता है कि कुछ उनके ऊपर से प्रेशर जो है वो कम हो सकता है? देखिए, गुज़श्ता रोज जो हमने बयानात दिए हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाए राना मशहूद उन्होंने बयान दिया कि रमीज राजा को खुद जो है वो अखलाकी तौर पर चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी उनको जो है वो हटाकर जो है नया चेयरमैन लाया जाएगा। तो अभी हुकूमत के अपने काफी जो है वो 50-50 चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो इसी वजह से रमीज राजा जो है वो मुतमईन है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने मीटिंग भी कॉल की थी, हमने वो खबर भी दी थी कि तमाम जो बड़े लेवल के अफसरान थे और उनके जो जूनियर स्टाफ था उनको बुलाकर रमीज राजा ने कहा था कि सब अच्छे की आवाज है और बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे, तमाम जो लोग हैं वो इसी तरह ही काम करेंगे और हम भी इसी तरह ही चेयरमैन के तौर पर काम करते रहेंगे। तो अभी तक फिलहाल कोई इस तरह का सीन हमें दिखाई नहीं दे रहा कि रमीज राजा की कुर्सी को खतरा है। अलबत्ता ये सोने पर सुहागा जो है वो साबित हुआ है रमीज राजा की कुर्सी के लिए, जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने घुटने टेके हैं और उसके बाद जो रकम है वो अदा की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। तो ये उनके बयानिए की जीत हुई है एक तरह की। मैं देखता हूँ कि रमीज राजा जो है वो जब से आए हैं बातें चाहे जिस तरह मर्जी करें लेकिन उन्होंने काम भी करके थोड़ा सा दिखाया। अलबत्ता उनके लिए एक डिमेरिट पॉइंट ये गया कि जो ड्रॉप इन पिचेस का उन्होंने शोर शराबा मचाया था और काफी जो लंबा चौड़ा स्पॉन्सर्स उन्होंने ढूंढे थे वो स्पॉन्सर्स भी बैक फुट पर चले गए हैं, उन्होंने स्पॉन्सर्स ने भी पैसे नहीं दिए। अलबत्ता अब जो कराची और लाहौर की पिचेस हैं वो थोड़ी सी सॉइल जो है वो दूसरी तैयार की जा रही है, ये थोड़ा सा डिमेरिट पॉइंट उनके लिए गया। अलबत्ता रमीज राजा इस टेन्योर में अच्छा उन्होंने काम किया और हमें उनकी तारीफ भी करनी चाहिए जो उनका काम नजर आता रहा है। और जिस तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने सख्त बयानियां दिया, इस तरह आज से पहले मेरा नहीं ख्याल किसी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह का मौका अपनाया हो। बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने हैंडल किया सिचुएशन को, नो डाउट अबाउट इट, इस पे बिल्कुल
بات کرنا بنتی ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے. بٹ ایک اور چیز یہ کہ قادر جب میں دیکھتی ہوں کہ نیوزی لینڈ کی جو سیریز ہے اس کے کینسل ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ رپل ایفیکٹ جو ہے وہ انگلینڈ کی سیریز پہ دکھا تھا, بٹ آسٹریلیا نے یہ موقف نہیں اپنایا اور آسٹریلیا کیم ان 24 سال بعد ٹور کیا پاکستان کا. آپ کو لگتا ہے یہ جو نیوزی لینڈ کی طرف سے ایک یہ بہت اچھی خبر جو آئی, آسٹریلیا کا ٹور بھی ایک بہت ریزن بنا ہوگا؟ دیکھیں بالکل سویرا, یہ جو آپ نے بات کی ہے میں وہی سوچ رہا تھا کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس نے سخت موقف تو دیا ہے, لیکن آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے وہ دنیا کی آپ دیکھ لیں کہ بہترین ٹیموں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور نمبر 1 ٹیم ہے. آپ دیکھیں آسٹریلیا پاکستان آئی ہے, فل فلیج اسکواڈ کے ساتھ آئی ہے اور پاکستان میں کسی قسم کا کوئی خطرہ ان کو دکھائی نہیں دیا, اور تمام تر جو باقی جو تھے شواہد, باقی جو الزامات تھے پاکستان کی سیکیورٹی پر, وہ تمام تر دم توڑ گئے تھے آسٹریلیا کی سیریز کامیاب طور پہ مکمل ہونے کے بعد. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی بڑا ایڈوانٹیج گیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے اور پاکستان کے اسٹیڈیم آباد کرنے کے لیے. جو آسٹریلیا کی ٹیم یہاں پر آئی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں دروازے کھل چکے ہیں. پہلے بھی انٹرنیشنل ٹیمیں آتی رہی تھی, جن پہ حملہ ہوا تھا لاہور میں وہی ٹیم دوبارہ واپس آئی تھی اور اس نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا تھا. سری لنکا کی بات کر رہا ہوں. تو اب یہ دیکھیں کہ آسٹریلیا کے آنے کے بعد آپ دیکھیں نیوزی لینڈ بھی آ رہی ہے, انگلینڈ بھی آ رہی ہے, بڑی ٹیمیں پاکستان آئیں گی اور پاکستان کے اسٹیڈیمز دوبارہ آباد ہونے جا رہے ہیں, ہو چکے ہیں بلکہ, اور ابھی جو ہے وہ شائقین کرکٹ اب دوبارہ بڑے بڑے جو سٹارز ہیں جن کو ٹی وی پر کافی عرصے سے دیکھتے رہے اور اب ان کو جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے. بالکل, یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستانی کرکٹ شائقین کے لیے. تھینک یو قادر, آپ کا بہت بہت شکریہ. ویری گڈ نیوز. ایک چیز لیکن یہاں پہ آئی تھنک بالکل آئی اگری, گڈ نیوز اینڈ آل. میرا یہ خیال ہے کہ یہ رمیز راجہ صاحب کے حوالے سے جو کل ایک پرسوں سیاسی بیان آیا ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جن صاحب نے یہ بیان دیا انہوں نے شاید پاکستان کرکٹ بورڈ کا آئین جو ہے وہ پڑھا نہیں ہے. ہمارے انفارچونیٹلی سیاسی حکومتوں کے ساتھ چیئرمین نتھی ہو جاتا ہے, لیکن پچھلے پی سی بی کے آئین میں جو ایک اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ اب محض پیٹرن ان چیف کی ول پہ یا اس کی مرضی پہ یا اس کی منشا پہ چیئرمین چینج نہیں ہو سکتا. چیئرمین کو چینج کرنے کا ایک پورا طریقہ کار ہے. بورڈ آف گورنرز میں آپ کو 2/3 میجورٹی, سمپل میجورٹی بھی نہیں, 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, اور یہ جو نمبر ہے اس میں رمیز راجہ ایز اے چیئرمین ان کا اپنا نمبر بھی شامل ہے. سو دا کرنٹ گورنمنٹ ہیزنٹ گاٹ دیز نمبرز وچ از وائی رمیز راجہ از سو کانفیڈنٹ. یہ بات سمجھنی پڑے گی. سیاسی بیان کچھ بھی آ جائے, رمیز کو آپ کچھ بھی پریشر دے دیں, لیکن جس طرح پاکستان میں کچھ اور آئینی عہدے رکھنے والے لوگ جانے کو تیار نہیں ہیں بیکاز لیگلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی دے آر سیف. پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ سیف گارڈ پرووائڈ کرتا ہے رمیز راجہ کو. سو یہ بات آئی جسٹ تھاٹ کہ یہاں پہ یہ کلیریفائی کر دینی چاہیے. بالکل کلیریفائی کر دینی چاہیے. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ اف یو آسک می عدیل, تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو فل رن دینا چاہیے. یہ ہر دفعہ ود دی گورنمنٹ آپ کیسے بار بار بورڈ میں تبدیلیاں لاتے رہیں گے. اگر آپ ایک کمپلیٹ ٹینیور, ایک کمپلیٹ رن نہیں دیں گے کسی بھی, یہاں رمیز راجہ کی بات ہو رہی ہے, کوئی بھی چیئرمین ہوتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہوتی, کیسے آپ نہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں کسی کوئی بھی حکومت ہو اسے فل رن دینا چاہیے. بالکل, چاہے وہ کوئی بھی ہو, حکومت ہو یا وہ بورڈ ہو, اور بورڈ کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو بالکل فل رن دینا چاہیے. بٹ اب جب ہم کرکٹ سے ہٹ کے بات کریں تو پاکستان فٹ بال, بہت زیادہ پاسٹ میں پاکستان فٹ بال کی لے کر بات ہوئی, وہ اس وجہ سے بیکاز فیفا کی طرف سے پاکستان فٹ بال یعنی پی ایف ایف کو بین کیا ہوا تھا. پھر ہم نے آپ کے ساتھ کنیکٹ کروایا تھا, ہمارے ساتھ امید نے جوائن ان کیا تھا, اور امید جو ہے وہ بڑا فوکس رکھتے ہیں فٹ بال کے اوپر. وہ رشیا میں اس وقت موجود تھے اور پی ایف ایف کی جو میٹنگ تھی اس سے بالکل قطر میں, یس ہی واز ان دوحہ, یس رشیا میں تو یس فائنل سو قطر میں تھے وہ موجود, اور انہوں نے اس میٹنگ کے حوالے سے ہمیں بالکل بہت اس سے بتایا تھا کہ نہیں جی, جو پاکستان کو ان بین کرنے کی بات ہو رہی ہے اس میں میجورٹی نے ووٹ کیا کہ پاکستان کو ان بین کر دینا چاہیے. سو اب ہمیں اور اس کی اپڈیٹ آپ کے سامنے آپ سے شیئر کرنی ہے, خود بھی اپڈیٹ ہونا اس کے حوالے سے کہ ایکچولی آگے ہوا کیا. پی ایف ایف ہاؤس کو تو ہینڈ اوور کرنا ہی تھا, نارملائزیشن کمیٹی کو ملنا ہی تھا, مگر اس کے بعد بھی فیفا کا بین تب تک نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ جو اکاؤنٹس ہیں, جو پی ایف ایف کے
मॉनेटरी अकाउंट्स हैं वो जब तक हैंड ओवर नहीं होंगे नॉर्मलाइजेशन कमेटी को तब तक फीफा का बैन नहीं हट सकता। तो क्या अपडेट है, ये अपडेट जानने के लिए ये पूरा जो मैंने आपको कहानी शुरू में सुनाई है आगे उससे क्या अब तक अपडेट हुई है वो आज हम जानेंगे। और वो सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मेंबर फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी ऑफ PFF शाहिद खोकर साहब। शाहिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच। जी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। शाहिद साहब, सबसे पहले जो सवाल जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, PFF हाउस आपको हैंड ओवर हो गया, दो के हम ये फुटेज भी देख रहे हैं, आप लोग साथ देख रहे होंगे आप लोग सब कि जिस हालत में हैंड ओवर हुआ, अभी तक कुछ शक्ल निकल के आई है वापस PFF हाउस की या अभी भी इन्हीं हालात में? सवेरा, ये बिल्कुल आपने एक ऐसा सवाल किया जिसका पाकिस्तान के फुटबॉल से मुख्तलिफ लोगों को इसका इल्म ऑलरेडी है, लेकिन आपकी वसातत से भी वो मज़ीद अगर कोई नहीं जानता तो वो जान लेगा कि जिस वक्त फुटबॉल हाउस हमें हैंड ओवर हुआ, एंड थैंक यू टू ऑल दोज अथॉरिटीज़ जिन्होंने अल्टीमेटली ये रियलाइज़ किया कि फुटबॉल नहीं चल सकता फीफा के और बैनुल अक़वामी बरादरी के बगैर। फीफा का लफ्ज़ इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि इंटरनेशनल फुटबॉल कम्युनिटी या फैमिली के बगैर फुटबॉल किसी मुल्क का नहीं चल सकता। तो फुटबॉल हाउस हमें हैंड ओवर हो गया, बट it was and still it is not in a good shape। उसके लिए हमें एक फंड्स की अच्छी खासी कतीर रकम चाहिए जिसके बाद उसको पूरी तरह फंक्शनल किया जा सकता है। बट ये मैं अब बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि हम वहाँ पे विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज फ्रॉम आवर ओन पॉकेट्स आप कह लीजिए, उसको हमने कुछ ना कुछ इस काबिल कर दिया कि अब अगर कोई हमारे फुटबॉल के दोस्त तशरीफ़ लाते हैं या कोई मीडिया से हमारे दोस्त तशरीफ़ लाते हैं तो एट लीस्ट हम उन्हें बिठा के एक कप चाय पिला सकते हैं। लेकिन अभी वो उसकी इंस्टॉलेशन भी ठीक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है, काफ़ी सारे हिस्से में बहुत बुरा हाल है अभी भी। उसकी किसी तरह की जो यूटिलिटीज़ होती हैं दे आर नॉट फंक्शनिंग, और फर्नीचर नहीं है। मतलब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे तो बताते हुए भी और बिल्कुल खोकर साहब, हम ये फुटेजेस देख रहे हैं और ये देखकर हम भी सोच रहे हैं कि चले, हम कहते हैं कि चलो यार किसी ने यहाँ को पार्टी शार्टी की हो तो फिर कुछ माहौल बना हुआ होगा, लेकिन ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ला के पता नहीं यहाँ चूहे बिल्लियाँ छोड़ दी गई हैं या क्या किया है। बट बहरहाल शाहिद साहब, नेचुरली नॉर्मलाइजेशन कमीशन को मिला फीफा की तरफ से, आपको ये बताया गया है कि व्हाट आर द माइलस्टोन्स दैट यू हैव टू अचीव। ज़ाहिर है उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जैसा कि आपने बताया, नाउ यू हैव गॉट अ प्रेमिसेस जहाँ पे आप कम से कम लोगों को बुला के दिखा तो सकते हैं कि चलो हम यहाँ पे बैठेंगे। वेयर आर वी ऑन दैट रोड मैप? जो हमारे पास रोड मैप अवेलेबल है उसमें आई थिंक सर्टेन कुछ महीने दिए गए थे, ये आपको माइलस्टोन्स अचीव करने। आई एम प्रिटी श्योर इसकी कोई कंप्लायंस रिपोर्ट या कोई प्रोग्रेस अपडेट भी फीफा को सबमिट करनी होगी। सो वेयर आर वी ऑन दैट सर? अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि बिफोर पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स द रोड मैप, सबसे पहले तो ये हमें देख लेना चाहिए कि अभी भी फीफा की सस्पेंशन खत्म नहीं हुई। जो सवेरा ने जो जिक्र किया कि जो कतर कांग्रेस के अंदर, फीफा कांग्रेस के अंदर जो हमें बहुत ही बड़ी एक डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी पाकिस्तान को, और हम उसके लिए हमारी मेहनत को भी अल्लाह ने कबूल किया। बहुत बड़ी तादाद में मुल्कों ने 195 कंट्रीज आउट ऑफ 199 वोटेड इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। अच्छा, अब उसके बाद ये है कि अब वो इसका मतलब ये है कि फीफा इज रेडी टू लिफ्ट द सस्पेंशंस, बट स्टिल हमें कुछ चीज़ें उसके लिए मीट करनी है, कुछ रिक्वायरमेंट्स, जिनमें से फुटबॉल हाउस सबसे पहली एक बात थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। लेकिन उसके बाद जैसा सवेरा ने भी बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया, बैंक अकाउंट्स PFF के अभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वी आर रनिंग विदाउट मनी। तो जब तक वो हमारे बैंक अकाउंट्स हमारे पास नहीं आएंगे तब तक फीफा सस्पेंशन लिफ्ट नहीं होगी, क्योंकि वो बेमकसद होगी और इट विल कॉज टू पुट मोर प्रेशर ऑन अस कि हमने सस्पेंशन तो लिफ्ट हो गई है और अब हम काम नहीं कर रहे। तो जब तक पैसे नहीं होंगे काम नहीं किया जा सकता। अब वो क्यों लिफ्ट, बैंक अकाउंट्स का क्या मामला है? बैंक अकाउंट्स का केस अदालत में है,
اور عدالت کے اندر کافی سارے، جیسے آپ لوگ بھی شاید اس سے خبر رکھتے ہوں گے کہ عدالت نے کافی سارے ڈیسیژنز نچلی سطح کے اوپر ہمارے حق میں دیے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایک ڈیسیژن جو تھا وہ اس میں بھی جو مخالف فریق ہے جو کلیم کرتا ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اور لیکن ابھی بھی the things are still in courts. تو اس سے ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ درخواست کی تھی کہ اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سنا جائے، اس لیے کہ یہ ایک نیشنل کرائسس ہے اور جس کے ساتھ 6-7 ملین لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں. صحیح. تو عدالت نے بڑی مہربانی کی، انہوں نے ہمارے موقف کو مانتے ہوئے اب اس کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ سننے کے لیے ہمیں الاؤ کر دیا، اور اس سلسلے میں ایک ہیئرنگ ہو چکی ہے. دوسری بھی ہم امید کرتے ہیں کہ جون میں ہو سکتا ہے کہ عدالت کے معاملات کے اندر انشاءاللہ بہتری آئے اور ہمیں ہمارا جو اکاؤنٹس ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبر ہم دے سکیں اور فٹ بال جو ہے وہ بحال ہو سکے. البتہ فیفا کی سسپینشن فوراً انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے لفٹ ہو، جو ہی بینک اکاؤنٹ ہمیں مل جاتے ہیں. تو یہ سچویشن بالکل. مگر شاہد صاحب، جیسے جو اکاؤنٹس کی میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی وہ یہ تھی کہ ایک اگر کورٹ کی طرف سے، ایک لوور کورٹ کی طرف سے ڈیسیجن جو ہے وہ اگر آپ لوگ کے فیور میں آتا ہے تو وہ ہائر کورٹ میں اپیل کر دیتے ہیں، پھر ڈیسیجن آپ کے فیور میں آتا ہے تو وہ اور ہائر کورٹ میں اپیل کر دیتے ہیں. کوئی طریقہ نہیں ہے کہ نہیں جی ایک دفعہ اس بات کو اگری کر لیا جائے کہ جب 2-3 کورٹ سے وہ بات غلط ہو گئی تو وہ ایکچولی غلط ہے، چاہے وہ ہائر ٹو ہائر کورٹ میں جاتے جائیں، سپریم کورٹ تک پہنچ جائیں. تو مطلب کہیں کوئی ایسا کوئی مڈل وے نہیں ہے کہ یہ چیز جلدی ہو سکے؟ بیکاز اچھا خاصا ٹائم ہو گیا ہے، پورے رمضان کا ٹائم فریم گزر گیا ہے. جب ہماری لاسٹ ٹائم عمید سے بات ہوئی تھی تو اٹس بین آلموسٹ مور دین 2 months ناؤ آئی بلیو. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. میں سویرا اس دوران عدالتوں کے اندر جا کے میرا خیال ہے کہ شاید اب مجھے وکالت کی ڈگری مل جانی چاہیے. جو میں سمجھ سکا ہوں، جو ایک امید کی کرن ہے، وہ یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہیئرنگ کی وجہ سے جو ٹرائل کورٹ ہے وہاں پہ انشاءاللہ ہمیں کلیریفیکیشن، ہم نے یہ بھی درخواست اب ہم ان ہیئرنگز کے دوران کریں گے کہ کلیریفیکیشن دے دی جائے، کیونکہ جو دوسرا فریق ہے اس کے متعلق تو کیٹیگوریکلی صرف ایک دفعہ نہیں، غالباً 5 یا 6 دفعہ مختلف فیصلوں کے اندر ان کے موقف کو رد کیا گیا ہے. their claim to be PFF. تو in other words it means that ہمیں in a way آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تسلیم کیا گیا کہ ہم legitimate PFF ہیں. تو اس کو کیٹیگوریکلی ہم انشاءاللہ we intend to seek this clarification from the concerned court، جو کہ ہمیں توقع ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ وہ مل جائے گی. اس کے بعد پھر جیسا آپ نے فرمایا وہ کیسز بھلے وہ چلتے رہیں گے اور ہائر کورٹس کے اندر وہ ہر کسی کا حق ہے اپیل کرنے کا یا جانے کا، لیکن بیسیکلی جب ایک چیز طے ہو جائے گی تو پھر یہ بینک اکاؤنٹ والا معاملہ سالو ہو جائے گا انشاءاللہ. تو شاہد صاحب، کیا شاید میں ہو سکتا پری میچور یہ تھوڑا سا سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، لیکن ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ابھی تو دادا مریں گے تو بیل بٹنے والی بات ہے. ابھی تو ظاہر ہے بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں ہونی ہیں، لیکن کچھ ذہن میں ایسی خاکہ بنایا ہے کہ جی بالکل جیسے کہتے ہیں فٹ بالنگ سرگرمیاں پاکستان میں، ظاہر ہے پرائیویٹ لیول پہ کچھ لیگز وغیرہ ہوتی بھی ہیں، ہمیں پتہ بھی ہے جی بہت کراؤڈ دیکھنے آ رہا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پی ایف ایف کے لیول کے اوپر کوئی پلاننگ ہے ذہن میں کہ جیسے ہی انشاءاللہ سسپینشن ہٹتی ہے، واٹ از دیٹ پوائنٹ فرام ویئر ویل بی اسٹارٹنگ فرام ناؤ؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک وہ سوال جو شاید آپ اس سے اگلا سوال آپ کریں گے پی ایف ایف کے الیکشنز کے متعلق، تو میں وہ پہلے وہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہی پی ایف ایف انشاءاللہ سسپینشن ختم ہوتی ہے تو جو پہلا اناؤنسمنٹ ہوگا اس کے اندر فٹ بال سرگرمیوں کی بحالی کے ساتھ پی ایف ایف کے الیکشنز کا ایک جنرلائز ایک روڈ میپ جو آلریڈی ہم گورنمنٹ کو بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر شیئر کر چکے ہیں، تو پی ایف ایف کے الیکشنز کا اعلان ہوگا، کیونکہ فٹ بال کمیونٹی بڑی بے تابی سے اس کی منتظر ہے.
جہاں تک فٹ بال اٹ سیلف اس کی ریوائول کا تعلق ہے تو اب یہ تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ کرنے والی بات ہے، بٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ذاتی طور پہ بھی ایز کلب فٹ بال ایڈمائرر، اور اس کے لیے میرا سارا کریئر بھی، میری ایجوکیشن بھی اس کے لیے ہے. میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں، باقی ساتھی بھی یہ سمجھتے ہیں، ہمارے چیئرمین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کلب فٹ بال کو ڈیولپ کرنا ہے، اور اسی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے. اور ہم بہت یعنی فٹ بال شروع کرتے ہی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم باقی بہت ساری چیزوں کے ساتھ، یعنی آپ دیکھیے 2 چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہوگا کہ کلب کو فوکس کرتے ہوئے اس کی ایجوکیشن اور ڈیولپمنٹ اور اس کے کمپٹیشن کے لحاظ سے انشاءاللہ بہت ہی فنڈامنٹل بھی اور بہت میسو کیمپین ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ایک تو یہ ہے، اور اس کے علاوہ دوسری جو اوبلیگیشن ہوتی ہے ایز اے ممبر ایسوسیشن، جو اس وقت جتنے بھی ایونٹس 2022 کے بچے ہوں گے جس میں ہمارے لیے پارٹیسپیٹ کرنا ضروری ہوگا، اس کے لیے نیشنل ٹیمز کی فارمیشن، ان کے کیمپس، ان کی سلیکشن، ٹیمیں کیسے بننی ہیں، اس کے بجٹ میکنگ، اس کی انٹریز بھیجنا، یعنی بالترتیب جو چیز پہلے ہونی چاہیے، انٹریز بھیجیں گے، پھر ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے، پھر کیمپس لگائیں گے، پھر ان کی ٹریننگ کریں، ان کی سلیکشن نیشنل ٹیم کی، ہمارے جو کوچز ہوں گے، کوچز کا پینل ایک ہمیں بنانا ہے. یعنی سب کچھ گو کے زیرو سے کرنا ہے، لیکن اس کے لیے مکمل ایک نقشہ ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ کیسے ہم نے باقی چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. اچھا، اس نقشے سے پہلے میں پھر سے تھوڑا سا ریوائنڈ کرتی ہوں اپنی اس کانورزیشن کو، اور جہاں ہم نے اکاؤنٹس ہینڈ اوور ہونے کی بات کی، ونس جب انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ اکاؤنٹس ہینڈ اوور ہو جاتے ہیں اور فیفا کی طرف سے بین ہٹتا ہے، تو یہ جو سارے آپ انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں، اس انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پی ایف ایف ہاؤس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، کیا فیفا سے ان بین ہوتے ہی فیفا کی طرف سے فنڈنگ شروع ہو جائے گی؟ اچھا، انفراسٹرکچر کا جب ہم لفظ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایف ایف کی ملکیت کے اندر جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے وہ 7 عمارتیں ہیں، وہ بہت بڑی عمارتیں ہیں. آپ نے کراچی والا بھی شاید دیکھا ہو، اسی طرح لاہور میں، کوئٹہ میں، ایبٹ آباد میں، یعنی وہ کافی بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں. وہ انفراسٹرکچر اگر تو آپ اس کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں تو وہ پرائرٹی نہیں ہوگی ماں سوائے پی ایف ایف ہیڈ کوارٹرز لاہور والا. ابھی تو ویسے پی ایف ایف ہاؤس کی بات کر رہی ہوں، اس ہیڈ کوارٹر کے جس کی ہم فوٹیج دیکھ رہے ہیں، جو اتنے برے حال میں، جس پہ بہت کام ہونا بنتا ہے. جی اس کو انشاءاللہ ہم آپ کو جب انوائٹ کریں گے پی ایف ایف کی سسپینشن ختم ہونے کے بعد، تو انشاءاللہ یو وڈ سی کہ یہ اسی طرح تر و تازہ آپ کو ملے گا جس طرح کبھی ہوا کرتا تھا، اور اس کے اندر آپ کو کھلاڑی ٹھہرے ہوئے پریکٹس کرتے، کوچز، یہ وہ ساری رونقیں آپ کو اسی طرح نظر آئیں گی. لیکن اس کے لیے جو ہم نے کچھ جو اس کو سمجھتے ہیں، یعنی جو کنسٹرکشن یا اس کو سمجھتے ہیں سارے، ان سے جب ہم نے ایک رائے لی ہے تو ایکسپرٹ سے، تو آلموسٹ کوئی 40 سے 50 دن اگر دن رات کام ہو تو یہ اپنی پرانی حالت میں انشاءاللہ واپس آ جائے گا. اس دوران ہم اپنا پلاننگ والا فیز جو ہے اس کو بالکل کاغذ کے اوپر لے آئیں گے، اور اس دوران فٹ بال ہاؤس کی تزئین و آرائش یا اس کی جو وہ سارا کام اس کا شروع کر لیں گے اور اس کو فنکشنل بنائیں گے انشاءاللہ. وہ ہماری پہلی ترجیح اور پہلی ذمہ داری ہے. Alright, so پھر وہ جو ورلڈ کپ اور ڈفرنٹ ٹورنامنٹس کوالیفیکیشن اور وہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے، ظاہر ہے پاکستان تو ڈزنٹ ایون فیچر ان دس اسکیپ. بڑا دل دکھتا ہے اسپیشلی جو فٹ بال کے فینز ہوتے ہیں جب وہ ایشیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک، دیکھیں میں کوئی یورپین کنٹریز کی تو بات نہیں کر رہا، اگر ہم اپنے پیئر کنٹریز کو ہی دیکھ لیں، بلکہ اب تو میرے خیال سے شاہد صاحب پاکستان کا کوئی پیئر بھی اب شاید نہیں رہا انٹرنیشنل فٹ بال میں، جس حالت پہ یا جس لیول پہ آ کے جو ہے وہ ہم جس پستی پہ ہم آ کے گر گئے ہیں. سو یہ سلسلہ بھی، یہ کوالیفیکیشن کے مرحلے کھیلنا، اولمپک کوالیفیکیشن، ورلڈ کپ اینڈ ایشیا کپ، یہ پھر جا کے when do you see this starting؟ یہ بڑا ہی اچھا کویسچن ہے اور بڑا ہی دل دکھانے والی یہ بات ہے جو آپ کر رہے ہیں.
मुझे बिल्कुल इससे इत्तेफाक भी है। और देखें, मैं आपको बिल्कुल कोई यानी माफ कीजिएगा, मैं तो समझता हूँ ना कि क्या सिस्टम है हमारा और किस तरह उसने आगे बढ़ना है, तो उस बिना पे मुझे सच्ची बात करनी चाहिए। हमारा इस वक्त जो हम जिस कंडीशन में हैं, हमें 8 से 10 साल लगातार बहुत अच्छी डायरेक्शन में और खुलूस नीयत के साथ हमें मेहनत करनी है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे लिए अगर मैं ये देखूं कि हम कैसे अपना नाम बेहतर कर सकते हैं, अपनी रैंकिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमारे पास 3 एवेन्यूज हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास विमेन फुटबॉल का बेतहाशा पोटेंशियल है। उसके अंदर कंपटीशन, मैं अभी एशिया या साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, एशिया से बाहर का या इवन साउथ एशिया से बाहर का हमें अभी नहीं सोचना चाहिए। साउथ एशिया के अंदर हमारा जो टारगेट होना चाहिए, विमेन फुटबॉल को बहुत ज़्यादा को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उसके बाद फुटसॉल है जिसको अभी तक पीएफएफ ने टच नहीं किया, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके पास कि आप आगे बढ़ सके तेज़ी के साथ। उसके बाद आपको अपनी जो सीनियर नेशनल टीम और जो आपकी जो सीनियर लेवल की टीम्स हैं उसको आप देखेंगे। इसी दौरान आप हर सूरत में आप इग्नोर नहीं कर सकते अपने ग्रास रूट लेवल को, क्योंकि वहाँ से आपने अपनी डेवलपमेंट शुरू करनी है और 8-10 साल के बाद आपको कहीं जाके आप इस काबिल होंगे कि आप मेंस की सीनियर लेवल की टीम्स के अंदर आप एशिया में किसी जगह खड़े होंगे। तो मेरे से अगर आप मेरी प्रायोरिटी पूछें तो मैं तो ये कहूँगा कि आपने रैंकिंग वाइज अगर देखना है इमेज बिल्डिंग के लिए, तो फिर आपको विमेन फुटबॉल के ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए। उसमें पोटेंशियल भी है और उसमें कंपटीशन भी कम है। इसी तरह आपको फुटबॉल के ऊपर बहुत तवज्जो देनी चाहिए, बेतहाशा पोटेंशियल है पाकिस्तान में उसके लिए। और बाकी जो एक और चीज़ मुझे कहने का मौका दीजिए कि आपने फरमाया कि फीफा वर्ल्ड कप के जो क्वालिफिकेशंस हैं या एएफसी के लिए, फीफा वर्ल्ड कप की हम बात कर लेते हैं। तो ये ज़हन में रखिए कि अगर हम इस साल कुछ इवेंट्स नहीं कर सकते और मिस कर देते हैं तो हमारा ये साल सिर्फ ज़ाया नहीं होगा। कुछ इवेंट्स के अंदर वो एक साइकिल होता है ना, 3 साल के बाद वो इवेंट्स दोबारा आएंगे, फिर 4 साल के बाद आएंगे। तो आपको वर्ल्ड कप के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए फिर 2027 का इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें दोबारा आपको ये मौका मिलेगा कि आप फीफा वर्ल्ड कप के लिए अच्छी टीम बना सकें। अभी अगर आप वो मिस कर देते हैं तो अगले 2-3 साल आप बेकार हैं बिल्कुल। तो उस लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, और आपके प्लेटफॉर्म ने भी कंसेक्टिवली आप फॉलो कर रहे हैं फुटबॉल के लिए, तो ये आवाज़ पहुंचे जहां तक आपका और हमारा ताल्लुक है, मिलके हम ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि ये साल बहुत ही कीमती है। हमारी यूथ के बहुत सारे इवेंट्स हैं, 2 इवेंट्स ऐसे हैं कि जो हम पाकिस्तान में होस्ट कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हम ये अभी भी हम टारगेट कर रहे थे कि अप्रैल के एंड में सस्पेंशन खत्म हो, तो हम ये बहुत सारे इवेंट्स अभी अवेल कर सकते हैं। जो टाइम गुजरता जाएगा हम वो चांसेस लूज करते जा रहे हैं। नहीं जी, शाहिद साहब, गेम सेट मैच की टीम, समा की टीम बिल्कुल आपके साथ खड़ी हुई है। हम चाहते हैं कि क्रिकेट के अलावा और भी जो खेल हैं वो यहाँ पे जो है पाकिस्तान में आगे बढ़े। हम मुसलसल हॉकी पे भी काम कर रहे हैं, हॉकी को भी फॉलो अप रखते हैं मुसलसल, फुटबॉल पे भी हम इसी तरह फॉलो अप रखेंगे एंड वील कीप कॉन्टैक्टिंग यू ऑन एंड ऑन एज सून एज अकाउंट्स आपके हाथ में आते हैं। बट गुड लक टू यू एंड योर टीम एंड नॉर्मलाइजेशन कमेटी। आई होप जल्दी ये सारी चीज़ें हो जाए और नॉर्मल होती भी दिखे हमें पाकिस्तान फुटबॉल। ये सवेरा मुझे एक जुमले की इजाज़त दीजिए जो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलूँगा कि पाकिस्तान के अंदर लोकल फुटबॉल की फॉलोइंग आपकी लोकल क्रिकेट से ज्यादा है। वेरी ट्रू, एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू। हमने देखा है, वी हैव सीन द ग्राउंड्स फिल्ड, चाहे वो कहीं पहाड़ों पे हो रही हो फुटबॉल या वो कहीं लियारी में हो रही हो फुटबॉल, हमने ग्राउंड्स भरे हुए देखे। बट शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। हम पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरह बेहतरी हो सके। अगर आवाज़ उठानी है तो आवाज़ उठाएंगे, ये प्लेटफॉर्म मिलेगा पीएफएफ को बात करने के लिए, और जितना बेहतर हम कर सकेंगे स्पोर्ट्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म से पूरी कोशिश करेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे
تو بات کریں گے ایک اور شعبے، ایک اور سپورٹس کے شعبے کے حوالے سے. اینڈ ویلکم بیک ٹو گیم سیٹ میچ. بہت زبردست ہماری ڈسکشن ہوئی پاکستان فٹ بال کے حوالے سے. اینڈ عدیل، کہیں امیدیں لگ رہی ہیں کہ یہ جلدی ہو جائے پروسیس، بین ہٹ جائے تو پھر سلسلہ آگے بڑھ سکے. سویرا یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہو رہا ہے. پاکستان فٹ بال کی یہ پچھلے کوئی 25-30 سال سے بدقسمتی چل رہی ہے کہ آپس میں دو گروپ سے لڑ رہے ہیں. کبھی مجھے یاد ہے وہ حافظ سلمان بٹ والا گروپ ہوا کرتا تھا. بہت لمبی کہانی ہے یہ. ایسا لگتا ہے کتنا 1 اسٹیپ فارورڈ اور پھر 2 اسٹیپ بیکورڈ والی. باقی یہ جو بلڈنگ کی جو فوٹیج آپ لوگوں نے دیکھی، اگر نہیں دیکھی ہو تو ہمارے یوٹیوب پہ ضرور دیکھیے گا کس کباڑا حال میں جو ہے یہ فٹ بال ہاؤس پاکستان کا اس وقت موجود ہے. لیٹس ہوپ دیٹ وی موو پازیٹیولی ٹورڈز امپروومنٹ. اور اس وقت ہمارے دوسرے اسپورٹ کی بات کر رہے تھے. آج اگر آپ پروگرام میں دیکھیں تو شروع میں تھوڑی سی بات کرنے کے بجائے نان کرکٹنگ اسپورٹس پہ ہمارا فوکس ہے. ہم جب واٹس ایپ اینڈ اسپورٹس آپ کو بتا رہے تھے تو ہم نے ذکر کیا تھا ارشد ندیم کے حوالے سے، پاکستان کے جیولن تھروور کے حوالے سے، جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ ان کو کوئی سیریس انجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کا ڈاؤٹ فل ہو گیا ہے. ڈاؤٹ فل ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ ڈاؤٹ فل ہیں فار دا کامن ویلتھ گیمز، اور انجری کی نوعیت ایسی کہ شاید ان کو پاکستان سے باہر ٹریٹمنٹ کے لیے بھیجا جائے. بالکل فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ جاننے کے لیے پریزیڈنٹ ایتھلیٹکس فیڈریشن آف پاکستان اکرم ساہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. اکرم صاحب، یہ کیا خبر آ گئی ارشد ندیم کے حوالے سے؟ ہمارے تو دل بجھ گئے. جی کیا خبر ہے؟ جی کیا ارشد ندیم کی انجری کی خبر آئی ہے؟ اور کیا انجری اتنی سیریس ہے کہ ہمیں وہ اگلے ایونٹ کامن ویلتھ پہ جاتے ہوئے نہیں دکھیں گے؟ یہ پتہ نہیں کس نے آپ کو خبر اس طرح سے دی ہے. ایسے نہیں ہیں آپ، چونکہ آپ کا پروگرام اور آپ لوگ پہلے سے یہ جانتے ہیں، اور اسپیشلی سما کے ریفرنس سے اور سویرا کے ریفرنس سے مجھے یہ پتا ہے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ اس کی ارشد ندیم کی انجری بہت پرانی ہے، اور اسی انجری کے ساتھ ہی اس نے اولمپکس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، جس میں الحمدللہ وہ 5th پوزیشن اس نے لی اور پاکستان کے لیے ایک نیک نامی کا باعث بنا. اب انجری جو ہے، آپ کیونکہ اسپورٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ خاص طور پہ جو ٹیکنیکل ایونٹس ہیں، ویسے تو سارے ایونٹس میں، بٹ پرٹیکولرلی یہ جو تھروز ہیں اور جمپس ہیں، اس میں یہ انجری بالکل ساتھ میں چلتی ہے. کبھی کسی کا زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے. اس کو مینج کرنا پڑتا ہے بیکاز یہ ایونٹ ہی ایسے ہیں، اور اس طرح کرکٹ میں آپ لوگ دیکھتے ہیں. تو وہ انجریز تو ایک نارمل ہے، اس میں کوئی الارم کریٹ کرنے کی نہ کسی کو ضرورت ہے اور نہ ہی ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ اس انجری کو ہم جتنی یا جس طرح کی ہے مینج کر رہی ہے ایتھلیٹک فیڈریشن. باہر ہم نے ڈاکٹر اس کے لیے انگیج کیا ہوا ہے، یو کے سے ہم نے فزیو تھراپسٹ جو ہے وہ انگیج کیا ہوا ہے، ساؤتھ افریقہ سے جہاں یہ ٹریننگ کے لیے کیا ہوا تھا. تو اس کو ہم مینج کر رہے ہیں ڈاکٹرز کی ایڈوائز کے مطابق. اب یہ کہ جو اس وقت چل رہا ہے ڈاکٹرز کی ایڈوائز، فزیو تھراپسٹ کی اور ہمارے درمیان میں، وہ یہ ہے کہ ہماری 100% ایفرٹ یہ ہے کہ اس کو ہم ایسے مینج کریں کہ یہ کامن ویلتھ گیمز میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. انشاءاللہ اللہ ولنگ اس میں پارٹیسپیٹ جب کر لے گا تو آگے، چونکہ ایشین گیمز جو ہیں وہ پوسٹ پون ہو گئی ہیں، تو نیکسٹ ہمارا ٹارگیٹ پھر ورلڈ وہ اولمپکس ہے، جس میں درمیان میں کافی ٹائم ہے. تو اگر کوئی اس کا وہ یہ ہے کہ اگر مینج نہ ہو پائے، جیسے کسی بھی ایلمنٹ میں الٹیمیٹ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی اس کی کوئی سرجری ہو جائے گی، تو وہ ہم سرجری اس کی اگر ضرورت پڑی اس وقت پھر ہم ڈاکٹر سے مشورہ مطلب ریگولرلی کر رہے ہیں، تو تب وہ بتائیں گے کہ جی اب چونکہ ہمارے پاس ٹائم ہوگا، ہم کہیں گے جی ٹھیک ہے اگر کرنی ہے سرجری، بکاز سرجری کر کے اس کو کوئی
ایٹ لیسٹ 3 to 4 months جو ہے وہ جیولن نہیں پھینک سکے گا. باقی ٹھیک ہے دوسری ٹریننگ ہوتی رہے گی تو ہمارے پاس وہ اتنا ٹائم ہوگا. سو دس از اٹ. اس میں کوئی یہ نئی خبر نہیں ہے, کوئی الارم نہیں ہے. انفارچونیٹلی آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آپ نے بھی خبر کو اس طرح پیش کرنا ہوتا ہے کہ سب ادھر اٹریکٹ ہو جائیں. ادروائز کوئی اٹس ایبسلیوٹلی ا نارمل تھنگ اینڈ وی آر گوئنگ along as we were in the past Olympics میں جانے سے پہلے. چلیں, that is great سائی صاحب, اور I think we stand corrected about this and we'll get back to our sources as well. But بہت خوشی ہوئی یہ بات جان کے because ہمارے بل کے تھے نا دل بالکل بجھ سے گئے تھے جب ہمیں یہ خبر پتہ چلی کہ جی ارشد جو ہے. میں اپریشیٹ کرتا ہوں بیکاز جو بھی ظاہر ہے پیٹریوٹک محب وطن لوگ ہیں اور جن کو آپ لوگ چونکہ اسپورٹس کے ساتھ منسلک ہیں, جن کا دل اسپورٹس کے ساتھ دھڑکتا ہے, بالکل سے وہ جب ایسی خبر آتی ہے تو میں تو آئی ایم گریٹفل کہ آپ لوگ مجھ سے بات کر لیتے ہیں, ایگزیکٹ بات بھی ہو جاتی ہے. اور پھر میں بہت انکریج ہوتا ہوں کہ جی لوگ میرے علاوہ بھی ایسے ہیں جن کا دل ہماری بالکل سر, اور ہمارے تو سائی صاحب پھر ایک اور اچھی بات ہمیں آپ بتائیں نا. اب ارشد تو اپنی ٹریننگ مکمل کر کے ساؤتھ افریقہ سے واپس آ گئے ہیں. ارشد سے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے جلد ان سے خود یہ بات جانیں, لیکن بحیثیت کیونکہ آپ پرسنلی, ہم پہلے بھی آپ سے بات کی, اب بھی بات کر کے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ خود کتنا پرسنلی انوالوڈ ہیں ارشد کو آگے جا کے دیکھتے ہوئے. امپروومنٹ کتنی آئی ہے, واٹ ڈفرنس ہیز کم اباؤٹ, یا از اٹ ٹو ارلی ٹو ایکسپیکٹ اے ڈفرنس کہ یار ابھی تو بس ہو کر آیا ہے, کچھ فرق, بیکاز اس میں تو کچھ انچز اور میٹرز کا جو ہوتا ہے فرق ہوتا ہے. تو سر کچھ ہمیں بتائیے سر اس بارے میں. ہاں میں بتاتا ہوں. بہت اچھا آپ کا کوشچن ہے, اور شاید ہر پاکستانی جو ہے اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اچھا ارشد ندیم نے اولمپکس میں اتنی جیولن پھینکی اور اس کی 5th پوزیشن آئی, تو اب چونکہ ایتھلیٹک فیڈریشن نے اتنے پیسے اس پہ لگا کے اس کو ساؤتھ افریقہ بھیجا, تو اب کیا کر رہا ہے. بالکل سے آپ کا کوشچن بڑا جینوئن ہے, لیکن اس میں یہ کہ ہم چونکہ ساتھ میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں نا, ہم ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ سمجھتے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ ہر روز پھینکے اور ہم ایک ہفتے کے بعد بولیں کہ آج اس نے فار ایگزامپل 90 میٹر پھینک دیا, اگلے دن 91 میٹر پھینک دیا, اگلے دن. تو وہ تو یہ ہوتا ہے کہ یہ جو 100% اس نے تھرو کرنی ہے وہ میں بھی کوئی 2 مہینے میں کوچ بولے کہ جی آج آپ نے, وہ بھی ایکچولی 100 نہیں ہوتی ہے. ایز اے ٹیکنیکل پرسن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بھی کہتا ہے اچھا آج آپ 90+ کی تھرو, مقصد وہ 90+ کی کیوں اور 100 کیوں نہیں, کہ وہی ہے کہ انجری نہ ہو جائے. تو کنٹرول پھینکو بھائی, اور اس کو کوچ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اگر یہ 90% اپنی ایفرٹ کر کے تو لیٹ سے 90 میٹر پھینک رہا ہے, تو جس کو میں بولوں گا کہ آل آؤٹ جاؤ تو 90 سے تو پلس جائے گا, 1 میٹر جاتا ہے. میزائل ٹیسٹنگ میں جیسے ہوتا ہے نا, میزائل ٹیسٹنگ میں آپ 200 میٹر پہ فائر کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی اگر میں ایندھن فل کر دوں گا تو یہ تو 1500 میٹر پہ, کلومیٹر پہ. بٹ اکرم صاحب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے, میں جلدی سے ایک سوال ضرور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ارشد کی تو ہم نے بات کی ہے, محمد یاسر پہ کتنا فرق پڑا, بیکاز ہی از دیٹ ینگ ایتھلیٹ جن کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ارشد کے بعد ہمیں ایک اگلی ہوپ وہ بھی دکھتے ہیں, ان پہ بھی کام ہوا ساؤتھ افریقہ میں, ان پہ کتنا فرق پڑا؟ ہاں سویرا, یہ بڑا آپ نے اچھا کوشچن کیا, اور یہ ایکچولی پہلے کوشچن کا اس میں شاید جواب بھی ہو جائے. اب وہ بچہ چونکہ ابھی تک ماشاءاللہ کوئی انجری نہیں ہے اس کو, وہ ریلیٹیولی ینگ بھی ہے, تو اس کو جو ہے آل آؤٹ ہم وہاں پہ کرواتے رہے ہیں. اس نے وہاں پہ لوکل کمپٹیشن ہوا تھا جس میں اگین ہم نے ارشد کو نہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیا بیکاز آف نہ کو اس کا مقصد تھا. تو یہ ماشاءاللہ وہاں پہ فرسٹ آیا ان کے لوکل ایونٹ میں, اینڈ ہی تھرو کچھ 75 میٹر پلس اس نے جیولن پھینک کی ہے. اور ابھی چونکہ ہمارے پاس ارشد ہے تو اس لیے ہمیں 75 میٹر شاید اس لحاظ سے ٹھیک نہیں لگ رہا, بٹ ارشد سے پہلے 76 میٹر سم تھنگ پاکستان کا ریکارڈ تھا. تو وہ بچہ بہت بالکل سے فارم میں ہے, بہت اوپر اچھا آ رہا ہے, اور یہ دونوں کی جو ٹیکنیک ہے اس میں بہت فرق آ گیا, جو کہ ہم جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ود دس ٹیکنیک یہ دونوں بہتر کریں گے. اور ان کو ارشد کو تو شاید ہم نہ بھجوائیں ایران, اس کو یاسر کو بھجوائیں گے. ایران میں ہمارا ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے, تو ادھر دیٹ ول بی دا پلیس جہاں ایگزیکٹلی ہمیں, بیکاز وہ وہاں پہ انشاءاللہ ہم اس کو بولیں گے کہ جی آپ
اپنا 95% یا 100% بالکل اکرم صاحب زبردست. ٹھیک ہے اکرم صاحب, بہت بہت شکریہ اینڈ گڈ لک ٹو یو, ٹو ارشد, ٹو محمد یاسر. آئی ہوپ کہ اچھی اچھی پرفارمنسز رہیں, اور اگر کامن ویلتھ میں ارشد جاتے بھی ہیں تو بہت زیادہ بڑا کوئی سیٹ بیک نہ ہو, انجری پہ زیادہ مسئلہ نہ ہو, اور وہ پرفارم کر سکے اور اچھی پرفارمنس ہمیں کامن ویلتھ میں دکھ سکے ارشد ندیم کی طرف سے. بٹ تھینکس الاٹ آپ کے ٹائم کا. اینڈ گیم سیٹ میچ کے وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے, تو آپ لوگوں سے ہم لیں گے اجازت. آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ. What a wonderful volley. It's wonderful.